بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی اور موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دنیائے فانی سے لے جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اس کو کس وقت موت آ جانی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہی پڑے گا۔ موت کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں بتا سکتا ہے کہ کب و کس وقت آنی ہے۔ موت کی نشانیاں صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بتا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی انسان میں 3 علامات ظاہر ہونے لگے تو اس بندے کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی موت قریب ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت سے گہری دوستی تھی۔ حضرت عزرا علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں جب کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے تھے۔ جب ہم بھی کسی دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ضرور مل کر آتے ہیں۔ اس طرح جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں جب بھی ملک الموت آتے تو آپ علیہ السلام سے ملے بغیر ہرگز نہیں جاتے تھے۔ جب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح قبض کرنی ہوتی تو ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے اور کہتے کہ میں آپ کے علاقے میں فلاں بن فلاں انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا کہ جب بھی میری موت کا وقت آئے تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو مجھے ضرور بتا دینا کہ میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عزرا علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں جب بھی آپ علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے آؤں گا میں آپ کو ضرور پہلے بتا دوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس دنیا رزق ختم ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو ایک دن اچانک ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے دوست آج کیسے آنا ہوا؟ موت کے فرشتے نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس بار آپ کو ویسے ملنے نہیں آیا بلکہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو کہا کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی تم میری جان نکالنے کے لیے آؤ گے تو تم مجھے پہلے ہی بتا دو گے، لیکن تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس پر حضرت عزرا علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ کا گہرا دوست ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آؤں اور اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہ کروں؟ میں نے آپ کو 7 بار آگاہ کیا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ 7 بار آپ کو آگاہ کر چکا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، وہ کیسے؟ اس پر ملک الموت نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے فلاں بن فلاں کی روح قبض کی تھی جس کو دفن بھی آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ اس کے بعد موت کے فرشتے نے کہا کہ میں فلاں بچے کی روح قبض کرنے کے لیے آپ کے علاقے میں آیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، جی ہاں مجھے وہ بھی یاد ہے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت مجھے سب کچھ یاد ہے۔ تو پھر موت کے فرشتے نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں صرف ان کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آتا تھا بلکہ آپ علیہ السلام کو بھی بار بار بتاتا رہا کہ آج اس فلاں کی باری ہے، آج فلاں دنیا فانی سے جا رہا ہے، آج میں فلاں کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں، کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ کو 1 بار نہیں بلکہ 7 بار بتا چکا ہوں۔ پیارے دوستو، جب کوئی آپ کے علاقے میں وصال کر جاتا ہے تو موت کا فرشتہ بس اس کی روح ہی نہیں قبض کرتا بلکہ آپ کو آگاہ بھی کر دیتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل تمہارا نمبر آنے والا ہے، آج اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کل تم بھی اپنا سب کچھ دنیا میں ہی چھوڑ کر جانے والے ہو۔
اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ آج ہمارا کوئی عزیز وصال کر گیا ہے، کوئی علاقے کا دوست دنیا سے چلا گیا ہے، تو کل ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ پیارے دوستو، یہ خوبصورت زندگی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو فضول کاموں میں ضائع مت کرو، اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ ایک شخص بازار سے گزر رہا تھا، کسی نے دیکھا کہ ایک آدمی برف فروخت کر رہا ہے۔ وہ رو رو کر پکار رہا تھا کہ میری برف پگھلی جا رہی ہے، اس کو خرید لو۔ میرا مال برف اس طرح برف کی صورت میں پگھلتا جا رہا ہے، میری برف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پانی بنتی جا رہی ہے۔ اگر میری برف ساری پگھل گئی تو مجھے بہت ہی زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ ایک دراز شخص بندے کے پاس گیا، اس نے کہا میرے پیارے دوست، جس طرح تمہاری کہانی ہے اس طرح میری بھی ایک کہانی ہے۔ برف والے اس بندے سے مخاطب ہو کر بولا، او بندے تو بتا تیری کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا جس طرح تیری برف پگھلی جا رہی ہے اس طرح میری زندگی پگھلی جا رہی ہے، جس طرح رفتار سے تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اس طرح میری زندگی لمحہ لمحہ کر کے ختم ہو رہی ہے۔ اگر تو اس کو پگھلنے سے پہلے فروخت کر لے گا تو تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے تیری برف پگھلتی جائے گی ویسے ویسے تجھ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تیری برف جتنی تیزی کے ساتھ فروخت ہوگی اسی حساب سے تو فائدے میں رہے گا۔ جتنی دیر ہوتی جائے گی تیری برف پگھلتی جائے گی، تجھ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس طرح میری زندگی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، جس طرح میری موت قریب آتی جا رہی ہے۔ اگر میں اپنے لیے اچھا نامہ مال جمع نہ کر لوں تو میری بھی زندگی ختم ہو جائے گی، میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور آخرت میں مجھے سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر 3 نشانیاں پیدا ہونے لگے تو سمجھ جائیں تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت حاضر ہو کر تمہاری روح قبض کر لے گا۔ نمبر 1، جب آپ کے سیاہ باز سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن سے طاقت ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب تم بوڑھے ہو جائے، تمہارے پاس ہاتھ تو ہیں لیکن ان میں پہلی کی طرح طاقت نہیں ہے۔ آپ کے پاس پاؤں تو ہیں لیکن چلنے کے لیے تجھ میں طاقت نہیں ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز تو ہے لیکن آپ میں اس چیز کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ کے پاس سب رشتہ دار تو ہیں لیکن آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آپ کے پاس دولت تو ہے لیکن اس کو خرچ کرنے کے لیے آپ میں ہمت نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ تم اس دنیا فانی سے وصال کرنے والے ہو۔ ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ دنیا کے لذتوں میں نہ پڑیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تاکہ ہمارا دنیا اور آخرت میں سمجھ جائے۔ آمین۔